السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک سازش تھی جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف تھی، مگر اب بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سازش عمران خان نے خود کی تھی اور اس سازش کا خمیازہ ریاست پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ اور ایک دھمکی ہے جو ہیکر نے دی ہے، اور دھمکی دی ہے مسٹر 13 کو۔ دھمکی کا لب و لہجہ، انداز وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ہے۔ تو ہیکر عمران خان صاحب سے ملا ہوا ہے یا عمران خان صاحب کو کاپی کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال جمعے کو جو ہیکر نے آڈیوز لیک کرنی تھی، اس معاملے پر اس نے تو اعلان کر لیا ہے کہ جی فی الحال وہ کوئی آڈیو لیک نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی حکومت کے ساتھ مذاکرات اس کے شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہیکر نے پراپر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، لمبی چوڑی، اور ہیکر کی اسٹیٹمنٹ ادھر اس کے متعلق معاملات ابھی زیر غور تھے ہی کہ اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے۔ اتنے میں عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک پر ہی ابھی بات چل رہی تھی، سوچا جا رہا تھا کہ اس پر کیا کیا چیزیں جو ہے ڈسکس کی جا سکتی ہیں، اور جو یہ کھلواڑ عمران خان صاحب ریاست پاکستان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں پچھلے 5 ماہ سے، اس کو کس طرح بیان کیا جائے۔ تو اتنے میں ہیکر نے دھمکی دے دی مسٹر 13 کو۔ ابھی مسٹر 13 کون ہے؟ آپ سنتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کبھی مسٹر ایکس کبھی مسٹر وائی کے سیگے میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ دھمکی جو ہیکر نے دی ہے وہ مسٹر 13 کو ہے۔ تو وہ کیا ہو سکتی ہے اس پر پہلے آتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے یہ جو عمران خان صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں، بے نقاب ہو گئے ہیں، کھل کر چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور اس پر رد عمل عمران خان صاحب کیا ہے کہ اچھا ہوا جی میری اپنا آڈیو لیک کر دی انہوں نے، میں نے تو ابھی اس کے ساتھ کھیلا ہی نہیں تھا، میں اب اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ ایک آڈیو نہیں ہے عمران خان صاحب کی، بہت سی آڈیوز ہیں، قسطوں میں آ رہی ہیں اور آئیں گی۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات پچھلے جو ہے وہ کئی مہینے سے کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک خزانہ ہے جس میں عمران خان صاحب کی ذاتی معلومات، ذاتی ان کی ویڈیوز، ذاتی آڈیوز، اور اس کے علاوہ جو یہ باقی سازشی قسم کی آڈیوز تھیں وہ عمران خان صاحب کی آ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر کہہ سکتے ہیں اپنے پرنسپل سیکریٹری کو کہ اس کو سنبھال کر رکھو، اس کے ساتھ کھیلیں گے، تو پھر جو باقی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جب چیزیں جاتی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مقررہ وقت کے لیے رکھی ہوں گی چیزیں، مقررہ کہہ رہا ہوں وہ مناسب وقت کے لیے چیزیں رکھی ہوں گی، تو وہ بھی انہوں نے بھی مناسب وقت دیکھ کر چیزیں سامنے لانا شروع کر دی ہیں۔ ویسے بھی پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ویلے دی نماز کا ویلے دیاں ٹکراں، تو موقع ہوتا ہے کھیلنے کا۔ تو خان صاحب ہیں آڈیو لیکس کے پیچھے، جو وزیر اعظم ہاؤس کی، یا کوئی ہیکر ہے، سیکیورٹی لیبس ہے تو سیکیورٹی لیبس، اس کے پیچھے کون ہے؟ ابھی یہ کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، وہاں سے چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس کے پیچھے فائدہ اٹھانے کی کوشش جو ہے ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ ہیکر کی جو انفارمیشن ہے وہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہلے پہنچ جاتی ہے۔ وہ مریم نواز صاحبہ والی جو بات تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی ویڈیو آنے والی ہے، ابھی ہیکر نے دوسری ابھی ہیکر نے دوسری آڈیوز کا اعلان نہیں کر رکھا تھا کہ جی میں دوسری آڈیوز بھی لاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جی اس کے پاس ایک اور آڈیو بھی ہے، وہ اپنا گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کہ جی ایک اور آڈیو بھی آنے والی ہے مریم نواز کی، جس میں مریم نواز اپنے ابا جی کو کہہ رہی ہیں کہ جی چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ میں نااہل کر دیں گے، پھر وہ الیکشن کمیشن پر چڑھائی کر دیتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو یہ خان صاحب کے پاس انفارمیشن پہلے کیسے آ رہی تھی؟ تو بہرحال اب تو ہیکر جو ہے وہ اس پر وہ جو نیا ان کا شکار ہے یا نیا ٹارگٹ جس کو انہوں نے مسٹر 13 کہہ کے دھمکی لگائی ہے، تو اس پر آتے ہیں۔ لیکن پہلے خان صاحب کی جو آڈیو ہے، یہ آڈیو ہے اس امریکی سائفر کے متعلق، وہ امریکی سازش جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے کیونکہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور جب امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے کبھی عمران خان سے، پاکستان کی ریاست سے نہ اڈے مانگے نہ ایئر اسپیس مانگی افغانستان پر حملے کرنے کے لیے، پھر جب وزارت خارجہ نے کہا کہ جی ہم سے تو کچھ نہیں مانگا گیا، پھر وزیر خارجہ نے کہا نہیں ہم سے نہیں مانگا گیا، پھر وہ جو عمران خان صاحب کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے، معید یوسف، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سے تو اڈے کسی نے مانگے ہی نہیں ہے۔ تو جب ہر طرف سے ہو گیا اس کے بعد افواج پاکستان نے بھی کہا
DGISPR نے بھی کہا کہ جی اول تو ہم اڈے دیں گے نہیں، لیکن ہم سے کسی نے مانگے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ جھوٹ پکڑا گیا تھا عمران خان صاحب کا، ایبسولوٹلی ناٹ والا جو ڈرامہ ہے وہ فلاپ ہو گیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ نہیں، وہ تو مجھے ایک انٹرویو ہو رہا تھا نا میرا، اس انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، اور وہ انٹرویو بھی کوئی نیوز چینل نہیں تھا، وہ فرمائشی انٹرویو تھا۔ کمال بات ہے کہ نیوز چینل پہ انٹرویو ہوتا ہے نا، کوئی CNN ہو، کوئی BBC ہو، کوئی اسکائی نیوز ہو، یا وہ جو الجزیرہ ہو، اس طرح کے جو بڑے بڑے نیوز چینلز ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی انٹرویو کیا ہو، اس میں عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہو، تب بھی بات سمجھ آتی ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ تو خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، فرمائشی انٹرویو، اور کہا جاتا ہے کہ پیسہ دے کے وہ انٹرویو دیا تھا، اس میں وہ سوال کروایا تھا۔ سوال تھا کہ اگر امریکہ جو افغانستان سے واپس جا رہا ہے اور اگر آپ سے اڈے مانگے گا افغانستان پر کنٹرول رکھنے کے لیے، وہاں کارروائیاں کرنے کے لیے، تو کیا آپ نے اڈے دینے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو جی ایبسولوٹلی ناٹ پہ ملینز ٹرینڈ چل گئے، گانے بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوا، اور پتہ چلا کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں، امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں، اور یہ آپس میں بیٹھ کے گھر میں کمرے میں بند کمرے میں کہتے رہے ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی ناٹ۔ وہ ڈرامہ جب فلاپ ہوا تو عمران خان صاحب نے اپنا جب حکومت جانے لگی تو اس ایبسولوٹلی ناٹ کو عمران خان صاحب نے جوڑ دیا روس کے دورے سے، روس کے دورے کو عمران خان صاحب نے جوڑ دیا اپنا تحریک عدم اعتماد سے، امریکہ کی ناراضگی سے، اور یہ کہ جی امریکہ نے 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر وہاں کہا تھا مسٹر ڈونلڈ لو نے کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو آ رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، یعنی چیری بلاسم کو لے آؤ، یہ عمران خان صاحب اس کی ترجمہ کر رہے ہوتے تھے۔ اس پر اب آڈیو سامنے آ گئی ہے، ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس خط کو کس طرح دھمکی، اور پھر کس طرح اس کو دھمکی ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، اور کس طرح کابینہ کے یا جو میٹنگ جس میٹنگ میں خط پیش کیا گیا، پڑھا گیا، اس کو کس طرح اس کے معنی بدلے گئے، کس طرح منٹس بدلا گیا، ساری چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہوئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس آڈیو سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میری باتیں جوڑ توڑ کر توڑ مروڑ کر پیش کی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب میں کھل کے کھیلوں گا۔ کھیلنے کھل کے بھئی آپ کتنا کھیلیں گے؟ آپ کی اور بھی آڈیوز بہت سی ہیں اور آپ کی اور ویڈیوز بھی بہت سی ہیں، ان ویڈیوز پر کے لیے میں کئی بار کہہ چکا ہوا ہوں کہ وہ جنہوں نے دیکھی ہیں انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اور انہوں نے جو ویڈیو ریلیز کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب کی گندی گندی ویڈیوز، انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ یار ہم ابھی اتنا اس طرح کا معاشرہ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز کسی کی بھی، اپنے مخالف کی بھی، اپنے دشمن کی بھی وہ وائرل اور پبلک کر سکیں اور پھر اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ سکیں، لہٰذا یہ حرکت نہیں کرنی۔ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی میرے پاس جب میں نے یہ بات کی تھی، جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی، جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو، گندی ویڈیو روزوں میں آئے گی، پھر کہا گیا کہ نہیں بابرکت مہینے کی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں لائی جا رہی، اتنے منٹ اتنے سیکنڈز کی ویڈیو ہے، اور پھر روزوں کے بعد آئے گی، روزے بھی گزر گئے، عید بھی گزر گئی، نہیں آئی۔ تو اس وقت ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جی کیا ہے اس میں ویڈیو میں ہے کیا، واقعی کوئی ایسی ویڈیوز ہیں؟ تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا تھا کہ بالکل ہے، ہم نے دیکھی ہیں، اور جن کے پاس ہیں ان کو ترلے منتیں کر کے روکا ہے کہ بھائی اتنا گند ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہماری سوسائٹی اتنا گند برداشت نہیں کر سکتی، اتنی گندی ویڈیوز ہیں۔ اب وہ شخصیت خود آن ریکارڈ آ گئی ہیں، ان کا نام ہے رانا ثناءاللہ صاحب۔ تب میں آف دی ریکارڈ گپ شپ تھی تو میں نام نہیں لیتا تھا۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ویڈیوز بہت گندی ہیں۔ اچھا، آڈیوز بھی عمران خان صاحب کی بہت سی ہیں جو کرپشن کے متعلق بھی ہیں، جو حکومتی امور کے متعلق بھی ہیں، جو سازشوں کے متعلق بھی ہیں، وہ بھی ان کا بھی ایک خزانہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ والی آڈیو جو عمران خان صاحب کی ابھی آئی ہے، کیونکہ یہ آڈیو ہے جواب، یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا آڈیو لیک ہوا ہے، اس آڈیو لیکس میں جو اس میں تو حکومت کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا، سوائے اتنے بڑے نقصان کے، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، سیاسی طور پر پولیٹیکل نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نقصان ہوا ہے ریاست کو، اور ریاست ظاہر ہے اگر ریاست کے وزیر اعظم کے آفس جو ہے، وزیر اعظم کا ہاؤس جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا تو بڑا سیکیورٹی ایشو بنتا ہے۔ تو ریاست کو تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، ریاست کے ساخت پر بہت بڑے سوال اٹھ چکے ہوئے ہیں، لیکن بطور پرائم منسٹر شہباز شریف کی پولیٹکس پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، سیاست پر، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا اتحادی حکومت، ان کی سیاست پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جو عمران خان صاحب کی ویڈیوز سے آڈیوز تھیں، ان میں سے ایک آڈیو جو ہے
وہ پبلک کر دی ہے, سامنے آ گئی ہے, اور سب کو پتہ ہے آڈیو کس کے پاس تھی. سب کو پتہ ہے سے مراد میری کہ یہ انصار عباسی صاحب نے 4 جون کو یہ خبر دی تھی کہ کس کس طرح کی آڈیوز عمران خان صاحب کی آ سکتی ہیں. یہ والی آڈیو کا انہوں نے کھل کر اظہار کیا تھا, جس میں یہ کہا تھا کہ جی امریکن سائفر جو ہے, وہ جو امریکی سفیر کا سائفر جب عمران خان صاحب کو بتایا گیا, ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سائفر آ گیا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا لیٹس پلے وتھ اٹ. تو یہ وہ والی ہے. تو اس میں اب یہ جو آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو اس میں بڑا دلچسپ چیزیں ہیں. کوئی خط میں جو امریکی سفیر نے بھیجا اس میں کوئی دھمکی نہیں ہے. اگر دھمکی ہوتی تو پھر اعظم خان عمران خان صاحب کو اس کا تجزیہ کر کے اس کو دھمکی ثابت کرنے کی بات نہ کرتے, یعنی من پسند معنی پہنانے کی وہ بات نہ کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس میں. اچھا, اس آڈیو کلپ میں جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ صرف کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا, بس صرف یہ کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. یعنی 7 کو یہ ملاقات ہوتی ہے, 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ 8 مارچ کو 7 کو ملاقات کر لی. اگر وہ ہم نے وہ دھمکی قبول نہیں کی 7 مارچ کو, تو پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی. اس طرح کا ڈرامہ رچانا ہے ہم نے. اچھا جی, اس میں اعظم خان کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے تو آخر میں ایمبیسیڈر نے لکھا تھا کہ ڈیمارش کریں. عمران خان کو تجویز دیتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کیس کو کیسے کور کرنا ہے, ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فارن سیکریٹری کی. شاہ محمود قریشی یہ لیٹر پڑھ کے سنائیں گے, اس کو کاپی میں بدل لیں گے. یعنی وہاں پہ ہم وہ جو لیٹر پڑھ کر سنائیں گے نا, تو ہم اس کو کاپی اس کا کر لیں گے اور وہ میں منٹس میں شامل کر لوں گا. یعنی وہ جو لیٹر پڑھ کر سنائیں گے اس کو میں منٹس میں شامل کر لوں گا. منٹس میں کیا شامل کروں گا وہ یہ بتا رہے ہیں. کہتے فارن سیکریٹری نے یہ چیز بنا دی ہے, بس اس کا یہ کام ہوگا, مگر یہ کہ اس کا انالیسس ادھر ہی ہوگا. پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے. یعنی جو خط فارن سیکریٹری نے دیا ہے وہ اس کا کام ہو گیا. اب یہ جو خط پڑھ کر سنائیں گے, پڑھ کر سنانے کے بعد اس کا تجزیہ ہم منٹس میں دیں گے. جو تجزیے میں منٹس ہوں گے نا, اس میں ہم اپنا جو تجزیہ منٹس میں شامل کریں گے, اس میں باقی ہم کاریگری کریں گے. باقی سارا ڈرامہ, باقی ساری سازش ہم اس میں بنائیں گے. اچھا, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے. منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے, یعنی دھمکی ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں سے دھمکی کہتے ہیں. یعنی ہم اپنے معنی پہنائیں گے کہ دھمکی ہوئی ہے, دھمکی ملی ہے پاکستان کو. یعنی وہ جو پاکستان کے ساتھ تعلق, کیونکہ ہر جو ملک ہوتا ہے وہ وہاں تعینات سفیروں کو اب اس ملک کی کسی بھی ناپسند حرکت کی وجہ سے, کسی ناپسند عمل کی وجہ سے سفیر کو بلا کر احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے, یہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ, ہمارے لوگوں کو ہماری پالیسیز کے خلاف بات کریں, آپ غلط کر رہے ہیں. فرض کر لیں ہم روزانہ کئی ہمارا وزارت خارجہ ہے کئی سفارتکاروں کو بلا رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی اس سے ہمارے مفاد جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو یہی کچھ وہ کیا گیا تھا. اس میں یہ دھمکی نہیں تھی کہ عمران خان کی حکومت گراؤ, یہ کرو, کوئی ایسی دھمکی نہیں تھی. عمران خان سے زیادہ بہتر حکومت امریکہ کے لیے نہیں ہو سکتی تھی جنہوں نے سی پیک روک دیا تھا, تو وہ کیوں جانے دیتے عمران خان صاحب کو. اچھا جی, آگے چل کر اعظم خان کہتے ہیں کہ سفارتی زبان میں اسے دھمکی کہتے ہیں. دیکھیں منٹس تو پھر بھی میرے ہاتھ میں ہیں, اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے. عمران خان نے اعظم خان سے پوچھا کہ پھر کس کو بلائیں. اعظم خان نے جواب دیا کہ شاہ محمود قریشی اور سہیل ہوں گے. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. اچھا جی, اعظم خان نے کہا کہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ فار اسٹیٹ ہیں, وہ پڑھ کر سنائیں, میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو ان کا ریکارڈ آ جائے گا یہ چیز ہوئی ہے. آپ فارن سیکریٹری کو بلائیں تاکہ ریکارڈ پر آ جائے. یعنی ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا, خط کے اندر جو کچھ آیا ہے, ہمارے سفیر نے جو کچھ لکھا ہے, اس سے ہٹ کے جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, وہ ہم اپنی مرضی سے لکھیں گے اور ریکارڈ پر لے آئیں گے کہ جی ہمیں خط پڑھ کر سنایا گیا, اس خط میں یہ ہے. یعنی خط میں وہ جو بھی مرضی پڑھ کر سنائے, لکھوں گا تو کہتا ہے میں نا میرے ہاتھ میں ہوگا نا, منٹس میں چیزیں ڈالنا تو میرے ہاتھ میں ہوگا, تو میں کر لوں گا, یہ میں اس کو سازش ثابت کر دوں گا. یعنی اعظم خان پرنسپل سیکریٹری, ریاست پاکستان کا ایک ملازم, وہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملا ہوا ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا
اور وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اور وہ ملک اس طرح حکومت گرانے کی سازش میں ملوث بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی سازش ہوتی ہے، ملک کے خلاف بڑی سازش ہوتی ہے، جس میں اعظم خان ملوث ہیں، عمران خان صاحب ملوث ہیں۔ اچھا جی، عمران خان جو ہے نا وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس نے ہی لکھا ہے سفیر نے۔ اعظم خان نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے نکال دیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ یہاں سے اٹھی ہے، اس نے اٹھائی ہے، لیکن فوراً سازش بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہم فوراً سازش بنا دیتے ہیں۔ اب اس پر جب یہ آڈیو لیک ہو گئی، سامنے آ گئی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے صحافیوں نے پوچھا کہ جی خان صاحب یہ تو بڑا آپ کی مطلب آپ بے نقاب ہو گئے، بھئی آپ جس کو سازش کہہ رہے تھے وہ تو آپ کی سازش ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اچھا ہوا ہے انہوں نے لیک کر دیا، میں تو کہتا ہوں کہ پورا سائفر ہی لیک ہو جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہے۔ شہباز شریف نے بڑا اچھا کیا جو لیک کر دیا، اس کے اوپر تو ابھی میں نے کھیلا ہی نہیں، یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے۔ ہیکرز نے اچھا کیا، میں تو کہتا ہوں کہ پورا سائفر ہی لیک ہو جائے۔ اگر سائفر لیک ہو جائے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہے۔ بالکل سب کے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے، بیرونی سازش ہے، اندرونی سازش ہے۔ ایکسپوز کرنے کے معاملے پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے، وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ وہ ویڈیو والی بات جو ہمیں پتہ چلی تھی، تو ایکسپوز کرنے والے معاملے پر رانا ثناءاللہ صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں ہم دکھا سکتے وہ ویڈیوز۔ رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ کیا کس کو ایکسپوز کریں گے، آپ سیاسی اخلاقی طور پر ایکسپوز ہوئے ہیں، آپ کی تو بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو نہیں نشر کی جا سکتی، نہیں پبلک کی جا سکتی۔ لیکن ایک چیز جو انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ والی چیزیں جو ہیں یہ تو شاید جو مطلب نامناسب نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ تو شاید کبھی سامنے نہ آئیں اور نہیں آنی چاہیے، بالکل نہیں آنی چاہیے، لیکن ان کے جو باقی معاملات ہیں کرپشن کے اور حکومت کے دوران سازشوں کے، ان کی بڑا خزانہ بھرا پڑا ہے، وہ سامنے آئے گا۔ اچھا اب میں آتا ہوں آخری چیز جو ہیکر کی۔ جو ہیکر ہیں اس نے انڈی شیل کے نام سے نا ایک بنایا ہوا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، اس پر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ اس اسٹیٹمنٹ میں اس نے کہا تھا کہ جی حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور اچھے ماحول میں مطلب بات چیت آگے بڑھ رہی تھی، لیکن جو آئی بی بیچ میں جو کر رہا ہے نا، اگر اس طرح کریں گے بیچ میں گڑبڑ کریں گے تو پھر جو تناؤ بڑھے گا اور پھر جو معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اور وفاقی حکومت اور اس کے جو ہواری ہیں، اس کے کارندے ہیں، ان کے لیے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ اور طارق فاطمی صاحب جو ہیں اس میں اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، تو اگر مذاکرات چلیں گے تو پھر میں یہ جو لیک تھی وہ جو ویڈیو جمعے کو کرنی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں کروں گا، یہ تو اس نے کہا۔ لیکن اس میں جو ایک جو ہے نا کہ وفاقی حکومت، کوئی بھی بیرونی بندہ جو باہر سے ہونا، وہ وفاقی حکومت کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لفظ استعمال کرے گا، یا وہ اسلام آباد کہے گا کہ اسلام آباد کے ساتھ پھر ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات آگے نہیں چل سکیں گے۔ اور آخر میں وہ دھمکی جو ہیکر نے دی ہے، اور یہ دھمکی بڑی معنی خیز ہے، اس کی ڈکشن بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کا ڈکشن ہے۔ پتہ نہیں عمران خان کا ہیکر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، وہ تو انویسٹیگیشن ادارے اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جب تحقیقات کریں گے کہ آڈیو لیکس جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہوئی ہیں اس میں کس کا ہاتھ ہے کس کا نہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ دھمکی جو ہیکر نے دی ہے وہ ذرا میں آپ کی اسکرین پر اسکرین شاٹ اس کا نیا جو ٹویٹ ہے اس نے کیا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹ انڈی شیل سے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسٹر 13 از دی نیکسٹ وکٹ، یور ٹائم از اپ جنرل۔ مسٹر 13 آخری وکٹ ہوں گے اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جنرل صاحب۔ اب یہ جنرل کون ہے صاحب نہیں لکھا، میں نے کہہ دیا یہ جنرل کون ہے، 13 کیا ہے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن مسٹر ایکس مسٹر وائی یہ انداز ہے عمران خان صاحب کا جو کافی دنوں سے اسی انداز میں بات کرتے آئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔